الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم چوتھے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ آل عمران میں جن مضامین کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ان میں سے انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی ہے۔ چوتھے پارے کے شروع میں اس مضمون کی مناسبت سے ایک اہم ہدایت دی گئی ہے، وہ یہ کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ لگایا جائے، اور مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب کی قربانی اور ایثار ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین چوتھے پارے میں بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا لیا تو اس پر اہل کتاب نے بڑا شور و غوغا کیا، کہنے لگے بیت المقدس کعبۃ اللہ سے افضل ہے، اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، بیت الحرام کی 3 خصوصیتیں بیان کی۔ پہلی یہ کہ اس روئے زمین پر کعبۃ اللہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، جن میں مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے، حتیم ہے۔ تیسرے یہ کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض اللہ والوں کا قول ہے پورے عالم میں کعبۃ اللہ سے زیادہ شرف والی کوئی بھی عمارت نہیں۔ اس کی تعمیر کا حکم رب جلیل نے دیا، اس کا نقشہ جبرائیل امین نے بنایا، اس کے معمار حضرت خلیل اللہ علیہ السلام تھے، معاون اور مزدور کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کام کیا۔ دنیا بھر میں یہی وہ عبادت گاہ ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کرتا ہو اور حج کی وجوب کی دوسری شرائط بھی پائی جائیں تو اس پر فوراً حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، بغیر عذر کے تاخیر کرنے سے وہ گناہگار ہوگا۔ کعبۃ اللہ سے پہلے دنیا میں کوئی بھی عبادت گاہ نہیں تھی۔ صحیحین میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ دوسرا حکم چوتھے پارے میں مسلمانوں کو تقوی کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، گروہ در گروہ تقسیم نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی نعمتوں کی ناشکری نہ کی جائے۔ تیسری بات جو چوتھے پارے میں ہے، اہم مضمون ہے، امت مسلمہ ساری امتوں سے افضل اور بہترین امت ہے۔ اس کے افضل ہونے کی 3 وجہ ہیں۔ نمبر 1، دوسری امتوں کے برعکس یہ ان تمام چیزوں پہ ایمان رکھتی ہے جن پر ایمان رکھنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ دعوت تبلیغ اس کی فضیلت کا سبب ہی نہیں، اس کی دینی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ جس کا دل چاہتا ہے اس کا شمار امت مسلمہ میں سے ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ کی شرط کو پورا کرے۔ حضرت عمر کا قول ہے۔ آپ کا اشارہ اسی آیت کریمہ کی طرف ہے جس میں ملت اسلامیہ کی مذکورہ بالا 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ جب تک امت میں یہ 3 خصوصیات موجود رہیں گی وہ فضیلت اور خصوصی عنایت کی حقدار رہے گی۔ اگر خدا نخواستہ امت کا کوئی گروہ یا فرد ان تینوں صاف سے معروم ہو گیا تو وہ فضیلت کا حقدار نہیں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ حوالہ ترمذی ابن ماجہ۔ منافقوں اور کافروں سے دوستی لگانے سے چوتھے پارے میں منع کیا گیا۔ اس کے 4 اسباب بتائے گئے۔
پہلا یہ کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، دوسرا یہ کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی پہنچے، تیسرا یہ کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض و عداوت ظاہر ہوتا ہے، چوتھا یہ کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی علانیہ باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ پانچویں چیز جو چوتھے پارے میں بیان ہوئی وہ غزوہ بدر ہے۔ منافقوں کو رازدار اور دلی دوست بنانے سے منع کرنے کے بعد غزوہ بدر کا ذکر کرتا ہے چوتھا پارہ، جسے تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس غزوے کے شرکاء نے جہاں خود جرت بہادری کی انوکھی مثالیں قائم کی، وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت غیبی مدد کے مظاہر اپنی آنکھوں سے اللہ نے انہیں دکھائے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی سی تھی، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس غزوے سے دو بڑے سبق بھی مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ پہلا یہ کہ جنگ میں صرف اسلحہ کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی فتح، بلکہ اس کی بنیاد اور شرط ایمان، یقین، اتباع، استقامت ہے۔ دوسرا یہ کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اللہ کی مدد انہیں حاصل رہے گی اور وہ غالب رہیں گے۔ چھٹی چیز چوتھے پارے میں جس کا تذکرہ وہ غزوہ احد ہے۔ غزوہ بدر کا ذکر سورہ آل عمران میں محض حوالے کے طور پہ آیا، ورنہ اصل میں یہاں غزوہ احد کا ذکر مقصود ہے، جو کہ 55 آیتوں میں مکمل ہوا۔ ان آیتوں میں شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں، تنبیہ بھی ہے، فمائش بھی ہے، تنقید بھی ہے، تعریف بھی ہے۔ جیسا کہ تاریخ اسلام سے معمولی شد بدھ رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے، غزوہ بدر میں قریش ذلت میں شکست سے دوچار ہو گئے تھے۔ انہوں نے شکست کا بدلہ لینے کے لیے بھرپور تیاری کے بعد شوال 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر دی۔ قریش کا لشکر 3000 جنگجوؤں پہ مشتمل تھا، 200 گھڑ سوار تھے، 700 زیرہ پوش تھے، 3000 اونٹ تھے، 500 عورتیں ساتھ تھیں۔ قریش کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ اپنے عقب پیچھے کی پہاڑی پہ متعین فرمایا۔ اس پہاڑی کو جبل الرومات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آقا نے اس دستے کو تاکید کی تھی، فتح ہو یا شکست، کسی بھی صورت میں تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں تو بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا۔ سپہ سالار اعظم نے اسلامی مجاہدین کو میدان میں اس طرح پھیلا دیا تھا کہ قریشی لشکر سامنے مقابلہ کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ اس کے لیے اپنے سواروں کو استعمال کرنا ممکن نہیں رہا۔ انفرادی مقابلوں میں قریش کے 8 بڑے بڑے علمدار قتل ہوئے، جس سے قریشی لشکر کی ہمتیں پست ہو گئی۔ حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جیسے اسلامی شیروں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے، میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ قریشی لشکر کی شکست دیکھ کر جبل رومات کے تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور 10 مجاہدین کے سوا باقی سب مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خالد بن ولید جو کہ اب تک عقب سے حملہ کرنے میں ناکام رہے تھے، انہیں سنہری موقع ہاتھ آیا۔ انہوں نے جبل رومات پہ موجود تیر اندازوں کو رونتے ہوئے زوردار حملہ کیا۔ اسلامی فوج اس شدید حملے سے غافل تھی۔ ادھر جب بھاگتے ہوئے قریشی پیادوں کے سپاہیوں کو اس حملے کی خبر ملی، وہ بھی پلٹ آئے۔ اب اسلامی لشکر 2 طرفہ حملے کا شکار ہو گیا۔ یوں بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس لڑائی میں 22 مشرک مارے گئے، جبکہ دوسری طرف 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ قریشی لشکر اس پوزیشن میں تھا کہ اگر اللہ ان کے دلوں کو نہ پھیرتا وہ اسلامی لشکر کا مکمل خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن موقع ملنے کے باوجود ادھوری فتح پر اکتفا کرتے ہوئے مکہ لوٹتا ہوا نظر آیا۔ منافقوں نے اپنی فطرت کے مطابق وسوسہ اندازی شروع کی کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے
انہیں ہرگز شکست نہ ہوتی۔ اس لیے 55 آیتوں میں غزوہ احد پر تبصرہ کرنے کے بعد 25 آیتوں میں منافقوں کا تذکرہ ہے جو فتنہ فساد کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ احد کے شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے آقا علیہ السلام کو اطلاع ملی۔ ابو سفیان کو روحہ کے مقام پر پہنچ کر اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے کہ میں جنگ کے آداب پوری طرح حاصل کیے بغیر لوٹ آیا ہوں، اور اپنے ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے وہ دوبارہ مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے۔ آقا اس ارادے کی خبر سن کر خود ہی قریشی لشکر کے تعاقب میں چل پڑے، ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی تعاقب میں صرف انہی مجاہدین کو اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے۔ آپ اندازہ کیجئے صحابہ اکرام کے ایمان، یقین، عزم و وفا کا کہ ابھی ابھی 70 شہداء کو دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں، زخموں اور تھکاوٹ سے نڈھال بھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے محبوب آقا علیہ السلام کی دعوت جہاد پہ لبیک کہا۔ انتہائی سرعت سے سفر کرتے ہوئے مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام تک جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا، وہ تیزی سے مکے کی جانب کوچ کر گئے۔ مذکورہ نام کی مناسبت سے اسے غزوہ حمراء الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس غزوے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں اہل ایمان کا ذکر ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور پروردگار سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر فلاح کے 4 اصول بیان ہوئے۔ نمبر 1 صبر، دین پہ جمے رہنا، مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل کو چھوٹا نہ کرنا۔ نمبر 2 مصابرہ، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ نمبر 3 مرابطہ، دشمنان دین سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ نمبر 4 تقوی، ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس کے بعد چوتھے پارے میں سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء کے تقریباً 1 پاؤ چوتھے پارے میں آیا ہے۔ سورہ نساء بھی مدنی سورت ہے، اس میں 176 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ اسے سورہ نساء کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں 28ویں پارے کی سورہ طلاق کو سورہ نساء اسرا کہا جاتا ہے، چونکہ اس سورت میں ایسے احکام کثرت سے بیان ہوئے ہیں جو کہ خواتین، عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اسے سورہ نساء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سورہ نساء کا نام دیا گیا ہے۔ اس سورت کا جو حصہ چوتھے پارے میں ہے اس میں جو اہم مضامین اور احکام مذکور ہوئے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، انہیں ہتھیانے یا عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی ہرگز کوشش نہ کی جائے۔ یہ حکم یتیم بچوں کے بارے میں بھی ہے، یتیم بچیوں کے بارے میں بھی ہے، لیکن عام طور پر یتیم بچیوں کی میراث میں ناجائز تصرف زیادہ کیا جاتا تھا۔ دوسرا حکم 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ کہ شوہر ان کے حقوق ادا کرنے کی سخت رکھتا ہو۔ نمبر 3 ان کے درمیان عدل و انصاف کا بھی لحاظ رکھے۔ نمبر 4 اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا اسے ایک ہی بیوی پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ تعدد ازواج کا رواج تو اسلام سے پہلے بھی تھا، مگر وہ رواج کسی قید اور ضابطے کا پابند نہیں تھا، نہ تعداد متعین تھی، نہ ہی بیویوں کے درمیان عدل و مساوات کی کوئی شرط تھی۔ ایک شخص 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے زمانہ جاہلیت میں نکاح کر سکتا تھا، پھر ان میں سے جس کے حقوق چاہتا ادا کرتا، جسے چاہتا معلق رکھتا، اسے نہ تو طلاق دی جاتی، نہ ہی اس کے ازدواجی اور معاشی حقوق ادا کیے جاتے، اسے زندہ شوہر والی بیوہ کہہ سکتے ہیں۔ اسلام نے تعداد بھی متعین کر دی، حقوق کی ادائیگی کو بھی فرض کر دیا۔ یورپ کی لانتی تہذیب جو پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے، وہ قانونی اعتبار سے تو 1 سے زیادہ عورتوں سے تعلق رکھنے کو جائز قرار نہیں دیتی، البتہ غیر قانونی طور پر جتنی بھی عورتوں سے تعلق قائم کر لیا جائے اس پر یورپ کی گندی تہذیب کوئی قدغن نہیں لگاتی۔ اس افسوسناک حقیقت کا اعتراف کیسے کیا جائے کہ بہت سے نام نہاد مسلمان بھی ذہنی اور عملی طور پر اس لانتی تہذیب کے ہم نوا دکھائی دیتے ہیں۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورت کو میراث میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ عرب کا مقولہ تھا، ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پہ سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے، نہ دشمن کا مقابلہ کر سکے۔
اپنے اس جاہلی اصول کی بنیاد پر بچوں اور عورتوں کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا، اسلام نے آ کر اس ظلم کا خاتمہ کیا، بچوں عورتوں کو وراثت کا حقدار قرار دیا۔ عورت کا حصہ دینا اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ اس کا حق اور اس کا فریضہ ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی بات، یہ محرمات، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور میراث میں ان کا حصہ بیان کرنے کے بعد ان عورتوں کا تذکرہ ہے جن کے ساتھ قرابت، نسب، مساہرت یعنی سسرالی رشتہ یا رضاعت کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ چوتھے پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔